بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ناظرین، زبردست میں آج ہمیں ایک بہت ہی زبردست مہمان نے جوائن کیا ہے. پاکستانی ڈرامہ دیکھنے والے جو ہیں وہ ان کو بخوبی جانتے ہیں اور ان کا فنی سفر غیر معمولی مقبول ڈرامے چھاؤں سے ہوتا ہوا جو آج کل کا ہٹ ڈرامہ ہے، آج کل کا ہٹ رہا ہے، کبھی میں کبھی تم تک پہنچا ہے اور ابھی بھی جاری ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی ٹیلنٹڈ، گارجیس اور ایلیگنٹ محترمہ اینی زیدی صاحبہ. ویلکم ٹو دا شو محترمہ. السلام علیکم. پلیز بہت بہت شکریہ اینی صاحبہ، آپ نے وقت نکالا، آپ تشریف لائیں. تھینک یو سو مچ. شکریہ بہت بہت کہ مجھے آپ نے وقت دیا کہ اتنے لیونگ لیجنڈ کے ساتھ میں شو کر رہی ہوں. نہیں کیسی بات نہیں، بڑی عزت افزائی. وہ اب پتہ نہیں آپ کو کیسا لگے، مجھے بھی چونکہ ہم سب کو سننے کو ملتا ہے جو ہم سے بعد میں آنے والے ہوتے ہیں نا، وہ پہلی بات یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو بچپن سے دیکھ رہے ہیں. بالکل آپ کہہ سکتے ہیں. اچھا، حالانکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک آدھ سال کا بعض لوگوں میں فرق ہوتا ہے، مگر چونکہ وہ اسکول کالج میں ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کو جلدی بریک مل گئی ہوتی ہے. ہاں صحیح بات ہے. آپ میرے خیال میں جب آئیں تو ہارڈلی میرے خیال میں 16-18 سال کی ہوں گی شاید. جی، جب میں نے یہ والا چھاؤں کیا تھا آئی واز 21. آپ کو بھی بہت سننے کو ملتا ہوگا. ہاں، مجھے تو یہ اچھا لگتا ہے کہ لوگوں کو یاد ہے ابھی تک، ہاں، اور لوگ دیکھ کے پہچان لیتے ہیں اور ریکال کرتے ہیں. اتنا اسٹرانگ کریکٹر تھا وہ، تو مجھے وہ زیادہ اچھا لگتا ہے سننا. کہ باقی دیر بچپن سے دیکھیں یا جوانی سے دیکھیں، بس دیکھتے رہیں. ڈزنٹ میٹر. اتنا آپ نے یعنی کہ کمال کا کام کیا اور پھر ایک طویل گیپ جو ہے وہ آ گیا. ہاں، میرا ڈیبیو تھا چھاؤں، اور کاظم پاشا ڈائریکٹر تھے اور شاہد کاظمی رائٹر تھے. بہت انجوائے کیا ہم نے. ایوب کھوسو صاحب تھے نا؟ ایوب کھوسو تھے، اور میرا جو رول تھا وہ صرف 4 ایپیسوڈ تک تھا. اچھا، ابتدا میں. ہاں، تو وہ آف کورس پہلے تو میں راضی نہیں ہوئی. لیلا واز دا ون جس نے مجھے انٹروڈیوس کرایا تھا، اور اس زمانے میں 4 صوبوں سے کمپٹیشن چل رہا تھا. میگا بلاک بسٹر کاسٹ، اینڈ بہت ہی زبردست تھا کہ ہر صوبے سے کون سا سیریل اچھا آتا ہے. سو دے ور گوئنگ آؤٹ آف دا وے دیکھنے کے لیے کہ کوئی سیکنڈ ہیروئن، فرسٹ ہیروئن، یہ وہ. تو پھر لیلا نے ذکر کیا ہوگا شاید کاظمی سے، وہ میرے گھر پہنچ گئے اور انہوں نے کہا جی آپ کو کرنا ہے. میں نے کہا سوال ہی نہیں پہ ہوتا، میرے کبھی خاندان میں کسی نے نہیں کیا، میں تو کر ہی نہیں سکتی. بالکل. خیر وہ بہت انہوں نے پیچھے پڑے، تو میرے ہسبینڈ نے کہا اگر وہ اتنا کہہ رہے ہیں تم کر لو، دیکھ لو ویئر یو اسٹینڈ، اگر اف یو لائک اٹ. تو اس زمانے میں اچھے ہسبینڈ ہوا کرتے تھے، اس کا مطلب ہے. ہاں. پھر میں نے اپنی ساس کو فون کیا. میں کہا یہ نہ ہو کہ ہنگامہ ہی ہو جائے کوئی. تو میری ساس خود ریڈیو پاکستان سے کام کرتی تھی پشاور. اچھا. تو وہ شی واز ویری سپورٹیو. اچھا. انہوں نے کہا کہ بیٹا اگر تمہارے میں ٹیلنٹ ہے تو کرو. تو میں نے کہا اچھا میں کر لیتی ہوں. 4 ایپیسوڈز ہیں، کوئٹہ سے کوئی دیکھے گا بھی نہیں، آ کے ختم بھی ہو جائے گا. کیونکہ کمپیریٹیولی اس سے پہلے چھاؤں سے اور بھنور سے پہلے لاہور اور کراچی کے اور تھوڑا سا پشاور کے کچھ پلیس زیادہ پسند کیے. اور کوئٹہ میں میں نے یہ سوچا کہ چلو میں کر لیتی ہوں، آؤں گی چلی جاؤں گی، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اور 4 قسطوں کے بعد مجھے مر جانا تھا. تو میری دوسری ایپیسوڈ جب آن ایئر گئی ہے تو ہیڈ کوارٹر سے فون آ گیا کہ یہ کریکٹر تو نہیں مرنا چاہیے. تو یقین کریں شاہد کاظمی نے 13 ایپیسوڈ تک مجھے لے کے گئے تھے، اور میں لٹرلی رو پڑی تھی. میں نے کہا کہ اتنی محنت مجھ سے نہیں ہوگی بھائی. پھر کراچی بھی گئے، ہر جگہ. سو وہ پھر میرا اوور نائٹ جو تھا وہ کریکٹر اتنا پاپولر ہوا، اینڈ آئی واز آن کور آف ایوری میگزین آفٹر 1 ایپیسوڈ. سو وہ کچھ زیادہ ہی اسٹار. لیلا اپنے فیصلے پہ خوش ہوتی تھی کہ انہوں نے آپ کو انٹروڈیوس کرایا؟ لیلا واز ویری سپورٹیو، اور ابھی بھی میری بہت اچھی دوست ہے وہ. بڑی شاندار خاتون ہے، اور بہت ہم نے انجوائے کیا. وہ ایوب کھوسو تھے، حسام تھے، حسام قاضی تھے مرحوم. بہت عمدہ انسان تھے. بہت جلدی چلے گئے. ریاض حسام صاحب کی، ریاض صاحب کی، کھوسو صاحب کی آپ کو یاد آتی ہے؟ ایک تو حسام، اور ایک اس میں ایک وہ 2 چوٹیاں، اس کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا، بڑی چلبلی سی وہ لڑکی تھی. اچھا. ان کی نوک جھوک بہت چلتی تھی، اور ہم لوگ ہنس ہنس کے پاگل ہو جاتے تھے. جب تک ڈائریکٹر کی ڈانٹ نہیں آتی تھی نا، ہم سے کتنی دفعہ ہوا ہے کہ ہم سین کرتے کرتے ہنس ہنس کے پاگل ہو گئے اور سین ہی نہیں ہو رہا. تو اسی زمانے میں میرا ایک سین تھا کہ مجھے ریاض کو تھپڑ مارنا تھا. تو ڈائریکٹر نے کہا یہ تو آپ کو
असल में थप्पड़ मारना है, चीट नहीं करना है। मैं लोगों को बताता चलूं जो नहीं जानते कि रियाज साहब जो थे ये नैयर एजाज साहब के बड़े भाई Exactly, थे, बिल्कुल। बहुत नामवर अदाकार थे, बहुत अच्छे अदाकार और मेरा अगर हाफजा ठीक काम कर रहा है तो बहुत अच्छा वायलिन प्ले करते थे, और ये नैयर एजाज साहब के भाई थे, सलामत अली खान साहब के भी भाई थे। बिल्कुल, एक भाई का नाम बहुत सलामत अच्छे, अली खान। बहुत बहुत जबरदस्त है। ये नैयर एजाज जो एक्टर हैं उन्हीं की बात कर रहे हैं आप? नहीं नहीं मस्ताना साहब, वो तो बॉलर है। वसीम अकरम ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਕਅਪ ਮੈਨ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਉਹ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਵਸੀਮ ਅਕਰਮ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੇਖੋ ਮੈਡਮ ਸਵਿੰਗ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। तो रियाज साहब को आपको प्ले में थप्पड़ मारना था। तो हम मेकअप रूम में बैठे हुए थे, तो मैंने जब रियाज को देखा वो आ रहे हैं, तो मैंने ऐसे हाथ पे करने लगी, तो कहने आप क्या कर रही हैं? मैंने कहा मैं इतना तेल लगा रही हूँ। कहने क्यों तेल क्यों लगा रही हैं? मैंने कहा सुना है जब थप्पड़ मारो तो कनेक्ट बड़ा अच्छा होता है। तो वो बेचारे आप मुझे सीरियसली थप्पड़ मारेंगी? मैंने कहा डायरेक्टर का हुक्म है भाई, मारना तो पड़ेगा। तो वो फिर जब मैंने सीन में मारा तो वो शुक्र है एक ही दफ़ा में ओके हो गया, लेकिन आपने बहुत जोर का मारा। मैंने कहा तेल का कमाल। नहीं फीमेल की वैसे भी क्वालिटी है, थप्पड़ मारे तो परफेक्ट ही मार दी। यानी कि ब्लॉकबस्टर था वो, और फिर उसके बाद आप गायब हो गई? हाँ, फिर मैं चली गई अमेरिका बच्चों को लेके, और फिर मैं काफ़ी अर्से अमेरिका में रही, और फिर जब मैंने वहीं जॉब करी, वहीं अपना लाइसेंस वगैरह लिया। और आप किस शोबे में थी वहाँ? मैं डेंटल में थी। अच्छा, डेंटल में मैंने लिया। उसके बाद बस आई नेवर लुक्ड बैक, बिकॉज बच्चे बड़े हो रहे थे और ज़िंदगी बहुत फास्ट जा रही थी 2006 तक। और 2006 में मेरी लाइफ के साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई। मेरे हस्बैंड अचानक इंतकाल हो गया उनका। हाँ, बहुत। और उस वक्त हम लोग बहुत पीक पर थे, लाइक हम लोग सेट भी हो गए थे वहाँ पे, और मेरे हस्बैंड को मोटर बाइक का बहुत शौक था, तो मैंने उनको हार्ले डेविडसन मोटर बाइक दी थी। और आपने गिफ्ट की थी उन्हें? हमने गिफ्ट की थी, हाँ। अच्छा। और उसके बाद तो हमें पता ही नहीं बच्चे कब उठ रहे हैं कब सो रहे हैं, हम अपने दोनों निकल जाते थे मोटर बाइक के ऊपर। हमने बड़ा एंजॉय किया, लेकिन इट वाज वेरी शॉर्ट लिव्ड। और फिर उनका 2006 में इंतकाल हुआ। और उस वक्त क्या उम्र थी आपके हस्बैंड की? ही वाज इन हिज अर्ली 50s। ओह। तो फिर उसके बाद वो ज़िंदगी ने एक टर्न लिया बहुत बड़ा, और थैंक गॉड कि मैं अपने पाँव पे खड़ी हुई थी। फिर बच्चों की शादियाँ करी, तीनों की अकेले। और उसके बाद जब छोटी की शादी करने में आई लाहौर, बिकॉज मेरी छोटी वाली को अमेरिका नहीं पसंद था, शी डिडंट लाइक द लाइफ इन अमेरिका, तो उसकी मैंने यहाँ करी शादी लाहौर में। और उसके बाद शादी कराची में थी, सेटल वो लाहौर में होना था उसे। सो वहाँ मुझे डायरेक्टर ने देखा और उन्होंने कहा कि वुड यू लाइक टू कम बैक। तो उस वक्त शी वॉज माई यंगेस्ट, तो मैंने कहा अब तो जिम्मेदारियाँ ख़त्म, सबकी शादियाँ हो गई, अब मैं वो करूँगी जो मेरा दिल चाहेगा। तो उस ज़माने में वहाँ कॉलेज में पढ़ा रही थी। अच्छा, उधर कैलिफोर्निया में। जी, कैलिफोर्निया में। तो मैंने अपनी बड़ी बहन से पूछा, वो बार बार कहते आपकी छुट्टी ख़त्म हो रही है, आप वापस आएँ। तो मैंने अपनी बहन से पूछा मैं क्या करूँ, तो शी सेड कि फॉलो योर हार्ट, तो तुम्हारा दिल क्या कह रहा है। मैंने कहा मुझे वापस नहीं जाना, आई वॉन्ट टू स्टे हियर। तो उनका बस कर लो फैसला। फिर वहाँ से मेरा डायरेक्टर सकीना सोमो के साथ मेरा दोबारा से एंट्री हुई, मोहब्बत सुबह का सितारा। वो बहुत हिट हुआ था पहले ही, बस वहाँ से चलम चल। अभी आपने जिक्र किया तो मियाँ साहब आपके एज भी ज़्यादा नहीं थी, तो किसी हादसे का शिकार हुए या? नहीं, उनका हार्ट फेल हो। अच्छा, हार्ट फेल। हाँ, हार्ट कार्डियक अरेस्ट था। और पहले से कोई हार्ट इश्यूज थे उनको? कुछ भी नहीं था। अच्छा। कुछ भी नहीं था। लेकिन मुझे मेडिकल सिस्टम पाकिस्तान का बहुत अच्छा लगता है, डॉक्टर्स बहुत अच्छे होते हैं, वहाँ का सिस्टम अच्छा है, और यहाँ के डॉक्टर्स अच्छे हैं पाकिस्तान के। सो मुझे थोड़ा सा वहाँ का सिस्टम काफ़ी कोल्ड लगता है, लाइक। अच्छा, आप समझती हैं कि उनके इंतकाल में सिस्टम की कोई गफलत थी? नहीं, दे ट्राइड देयर बेस्ट। अच्छा, दे ट्राइड देयर बेस्ट, आई विल नॉट से दिस। लेकिन ये कि जो अपने लोगों का होता है ना, एक जैसे आके, जैसे मैं जिस दिन एडमिट किया था तो मैं सुबह गई चाय वाय लेके, तो आई वाज ऑल अलोन, आई ड्रोव माई सेल्फ, मैं उनके लिए चाय शाय लेके कि चलो बच्चे सो रहे हैं, मैं चली जाती हूँ, जल्दी से होकर आ जाती हूँ।
So the doctor came and he said, मैंने कहा डॉक्टर हाउ इज़ माई हस्बैंड. तो उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरे साथ कोई है संभालने वाला या नहीं है, तो उसने कहा ही कैन मेक इट. तो मैंने कहा व्हाट, मैंने कहा कल तक तो कुछ नहीं मुझे पता था ऐसा. तो मैं तो जिस तरह मैं घर पहुंची हूँ, मैं अंदर भी नहीं गई, फिर चाय भी नहीं पिलाई, मैं वहीं से वापस आ गई बिकॉज आई सेड आई कुडंट टेक इट. तो फिर वापस आके फिर सबको बताया मैंने, एंड आफ्टर फ्यू डेज ही पास्ड अवे. तो वो थोड़ा सा बहुत अचानक हुआ था सब कुछ. तो और अभी भी हम मिस करते हैं, 18 साल हो गए इस बात को, लेकिन बच्चे भी मिस करते हैं. इतनी बड़ी ट्रेजेडी कि आपका 180 डिग्री का जी, टर्न 180 डिग्री का टर्न. एंड यू वोंट बिलीव कि मेरा तो ये था कि मुझे पढ़ाई से और नौकरी वोकरी से कोई शौक नहीं था. तो मैं जब कैलिफोर्निया गई, माय हस्बैंड वाज द वन अच्छा, कि तुम्हें करना है, अपने पाँव पे खड़ा होना है. मुझे नहीं पता आगे क्या लिखा है मेरी किस्मत में. इन्होंने मुझे ज़बरदस्ती डेंटल में कराया, लाइसेंस दिलाया, नॉट एज अ डॉक्टर बट आई वाज द चेयर साइड असिस्टेंट एंड फ्रंट ऑफिस. ठीक. तो मैं रोती ही जाती थी, मुझे कि आप कैसे मुझे क्यों फोर्स कर रहे हैं, मुझे नहीं करना. कहते नहीं तुम्हें करना है. तो मेरी ज़िंदगी में उनका पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत ही काम आया था, बहुत इम्पोर्टेंट रोल था. ऐसे आदमी का चला जाना और भी ज़्यादा तकलीफ बहुत देता है. ज़्यादा, बहुत ज़्यादा. और मेरे प्रैक्टिकल में, मेरे उसमें थियरी एग्जाम Caring थे में बहुत ही वाज यूज्ड टू बी एट द डोर. जब मैं बाहर निकलती थी तो मैं कहती थम्स अप देती थी कि मैंने पास कर लिया, क्योंकि वहाँ कंप्यूटर पे होता था. तो मुझे नहीं पता कि आगे मेरे क्या किस्मत में लिखा हुआ है. सो जब ये इंतकाल हुआ तो मैंने अल्लाह से कहा, अल्लाह तू ही, तेरी शान है कि जो चीज़ मैंने सोची भी नहीं थी तूने मुझे उसके लिए तैयार किया है. कि आज मैं खुद जॉब कर रही हूँ, बच्चे भी हैं, सब कुछ है. आई एम नॉट लाइक हार्ड ऑन मनी. मतलब माली लिहाज से कोई हाँ, तकलीफ नहीं हो पाई इसकी वजह से. तो मैं एक दफ़ा फ्री वे पे ड्राइव कर रही थी, तो मैंने इतना अल्लाह का शुक्र किया. मैंने कहा अल्लाह मियाँ, आज मैं बेहतरीन मुल्क के बेहतरीन स्टेट में अपनी गाड़ी में ड्राइव कर रही हूँ इतनी ट्रेजेडी के बाद, तो ये सब तेरा करम है. उस दिन आपने उन्हें भी याद किया होगा, क्या नाम था उनका? जावेद ज़ैदी. जावेद ज़ैदी साहब. वो तो खैर हर वक्त ही याद आते हैं. लेकिन ये कि फिर वापस इंसान कहते हैं ना, घुटने पेट की तरफ मुड़ते हैं. अपने मुल्क की बात ही कुछ और होती है. तो सारी फैसिलिटीज़ थी, सब कुछ था मुझे, लेकिन जो सुकून मुझे पाकिस्तान में आके मिला है कि मैं आज हर साल चक्कर लगाती हूँ, जाती हूँ, फिर आती हूँ, जाती हूँ. आपकी क्या बात हुई थी आखिरी ज़ैदी साहब से? कुछ भी नहीं, क्योंकि इस तरह हुआ था कि मैंने अवॉइड किया था. जब इनको एडमिट किया था हॉस्पिटल में, तो मैंने अंदर जाने से अवॉइड किया था. मुश्किल होती थी ना? मुश्किल ये हुई थी, तो मैंने ये कहा बच्चों से कि इस वक्त उन्होंने कोई ऐसी वैसी बातें की, मैं दोबारा पाँव पे नहीं खड़ी हो सकूंगी. तो मैंने अवॉइड किया था, कन्वर्सेशन अवॉइड की थी. तो इसलिए मैं बहुत बस दूर से देख के आ जाती थी. तो दिस वाज माय वे ऑफ कंसोलिंग माई सेल्फ और गेटिंग रेडी फॉर व्हाट आई हैव टू सी. और जब वो ठीक थे उस वक्त आखिरी क्या बात हुई थी आपकी? कुछ चीज़ हाफ्जे में रह जाती है. उससे पहले आई थिंक एक दो रातें पहले पता नहीं कोई बात हुई, तो मुझे कहने लगे कि यू नो अगर तुम अपने हाथ की छोटी उंगली को भी हिलाओगी ना तो मैं अपनी जान दे दूंगा. तो वो दैट वाज द लास्ट, दैट वाज विद मी. तो वो फिर मुझे, और इन्हीं बातों से मैंने अपने आप को बचा रही थी कि अगर जाते हुए उन्होंने कोई ऐसी वैसी बात की तो वो मैं फिर खड़ी नहीं हो सकूँगी. वेरी सैड जी, वेरी सैड. अल्लाह ताला आपको सब्र जमील अता फरमाए, आपके हस्बैंड को. थोड़ा सा लोगों को अंदाज़ा हो सके. मैं तो खुद अपनी फैमिली में भी कुछ ऐसे वाक़यात देखे हैं या करीब से देखा है, मगर मैं फिर भी चाहूँगा कि आप अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकें. कितना मुश्किल होती है एक लाइफ पार्टनर अगर न रहे, और फिर 3 बच्चों को पालना, उनको देखना. बच्चों के टेंट्रम्स होते हैं, बच्चों के इश्यूज़ होते हैं. बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं, अपना टीन एज में उनके बहुत सारे वो होते हैं. बिल्कुल होते हैं, तो बहुत टेंट्रम्स होते हैं. कुछ चीज़ें होती ऐसी होती हैं. मुझे याद है कि मैं, एक होता है फ्रीवेज होती हैं वहाँ पे ना, एंड मशहूर है कैलिफोर्निया की 405 फ्रीवे. ठीक है, वहाँ पे पीक आवर्स में बहुत रश होता है, पता है, बम्पर टू बम्पर. सो आई वाज कमिंग फ्रॉम समवेयर, तो मुझे मेरी बेटी का फ़ोन आया कि बिकॉज शी वॉज वेरी अटैच्ड,
تو انہوں نے کہا میں تو بس میں رہنا ہی نہیں چاہتی. اب ٹریفک جیم ہے, اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا کرنے والی ہے, ٹریفک ہل نہیں رہا. میں کہا پتہ نہیں میں جا کے گھر کیا دیکھوں گی. تو وہ لائک جب پہنچی ہوں, بچی کی کیا عمر تھی؟ شی واز ناٹ, چھوٹی نہیں تھی, بڑی تھی, مگر ہاں بڑی تھی. اور یہ آپ کے ان کے والد کی ڈیتھ کے ہاں مطلب مہینے 2 مہینے. اچھا بہت زیادہ سب تھے. تو میں نے کہا چلو I'll cross when the bridge comes, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو جا کے میں نے کوئی پیار ویار کچھ نہیں کیا تھا. مجھے غصہ آیا تھا, اور مجھے اتنا غصہ آیا تھا, میں نے کہا تم کو پتہ ہے میں کس حال میں تھی وہاں پہ, اور تمہارے یہ کہنے سے مجھے کیا میرے اوپر ہوا ہے. اینڈ I was really mad. میں نے کوئی پیار ویار نہیں کیا, I was mad. اب یہ ایک طرح سے فادرز بیہیویئر ہے نا جی, عموماً یوزلی جو. ہاں تو بچوں نے ساتھ بھی بہت دیا, میرے بچوں نے بہت ساتھ دیا. اچھا وہاں ایک ایسے ملک میں جہاں آپ کچھ کہہ بھی نہیں سکتے بچوں کو, کچھ نہیں کہہ سکتے, ہاں کچھ نہیں. تو لیکن بچے بہت ساتھ دیا, اور ابھی نہیں وہ اچھی بات ہے. میں ویسے کہہ رہا ہوں ایک چیلنج تو ہوتا ہے نا, چیلنج تو ہوتا ہے. آپ چیلنج سب سے بڑا یہ کہ اوور نائٹ آپ ابھی بالکل ٹھیک ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, اور ابھی آپ غائب ہو گئے, ختم ہو گئے. تو وہ گھر میں لونلینس, اکیلے آنا, گھر کا بیچنا, گھر کو کیا کرنا ہے, رینٹ پہ چڑھانا ہے, یہ سارا. اور پھر اتنے بلز تھے ہاسپٹل کے, میری پوری ڈائننگ ٹیبل بھر گئی تھی. اٹ واز فل آف بلز. پتہ ہی نہیں ہوتا بہت سارے معاملات کو. تو وہ پھر ان کے ساتھ فائٹ کرنا. سو دیر واز سو مینی تھنگس کہ یو ول بی سرپرائز کہ رونے کا ٹائم نہیں تھا. آپ یہ سوچتے ہیں کہ بلز, جاب, مورگیج دینا ہے, یہ سب کا کیا ہوگا, تو آپ کو ٹائم ہی نہیں ملتا رونے کا, بالکل گریف کرنے کا ٹائم نہیں ملتا. تو وہ پھر آپ کو جب سب سیٹل ہو گیا, پھر ایک شوق لگتا ہے کہ اوکے یو نو یہ ہوا کیا آپ کے ساتھ. تو بس لیکن اب 18 سال گزر گئے, اور اللہ کا شکر ہے, ہر بلیسنگز کا شکر ہے, ہر بلیسنگ کا. تو میں آپ سے یہ گزارش کر رہا تھا, مجھے بریک پہ جانا ہے, کہ مجھے بہت اچھا لگا آپ نے کہا کہ آپ نے اپنے شوہر کی بڑی کھلے دل سے تعریف بھی کی, اور یقیناً وہ اچھے تھے تو تعریف کے لائق تھے, تو آپ نے تعریف کی. مگر ایک پیٹریارکی کے اس دور میں جس میں میسوجنی کی بڑی بات ہوتی ہے, تو یہ اچھی بات ہے کہ ایسے لوگ ہیں, ایسے مرد ہیں جن کی خواتین یا ان کی جو بیگمات ہیں وہ دل سے ان کی اچھائیوں کا اعتراف بھی کرتی ہیں, اور اس لیے کرتی ہیں کہ وہ ان کا بیہیویئر اچھا تھا. دیکھیں مرد کا یہ بھی لوگوں کو سیکھنا چاہیے. سیکھنا چاہیے. اور سب سے بڑی بات مردوں کو میں کہتی ہوں کہ عورت کی رسپیکٹ, آپ اپنی بیوی کی رسپیکٹ کریں, آپ کو اتنا ہی پیار ملے گا, اتنا ہی آپ کو حوصلہ ملے گا, اتنے ہی برے وقت میں وہ آپ کے کام آئے گی. رسپیکٹ از ایوری تھنگ. آپ رسپیکٹ کریں عورت کی, آپ اس کو پرائورٹی بنائیں. تو آئی تھنک ہر عورت بہت اچھی اور محبت کرنے والی ہوتی ہے. I think so. I don't know. نہیں ٹھیک کہہ رہی. اینی صاحبہ ابھی بات ہوئی رہی ہے, تو was it a love or arranged marriage? اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ہم بریک سے واپس آ کے اس کا جواب لے لیں. سوال آپ کا آ گیا ہے. Stay with us ناظرین, کہیں نہیں جائیے گا. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف اداکارہ محترمہ اینی زیدی صاحبہ. پروگرام کے اگلے مرحلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے, آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں اینی زیدی صاحبہ, اور فاطمہ صاحبہ کا سوال تھا, آپ دہرا دیجئے. جی اینی صاحبہ, اب شادی کی ذکر ہی ہو رہا ہے, تو واز اٹ ارینج اور لو؟ Well, it was arranged. But لیکن وہ ہوتا ہے نا, جیسے because my parents were educated, اور امی علی گڑھ کی پڑھی ہوئی تھیں, اور آپ کی والدہ. جی, تو ہمارا یہ تھا کہ یہ نہیں تھا کہ لڑکی سے بغیر پوچھے شادی کر دیں یا کچھ. آف کورس وہ آئے, دیکھا, اور بات کی میں نے ان سے سب کچھ. اس کے بعد میں نے ہاں کی تب. تو اٹ واز لائک ارینج میرج پلس میری پسند. مگر ہمیں احساس یہ ہو رہا ہے کہ پھر آپ بہرحال ان کی محبت میں گرفتار رہی. ہاں محبت تو بعد میں ہوئی نا, ایک دفعہ تو دیکھ کے نہیں ہوتی. میرا یہ کہ ہاں اس لیے اتنا اچھا آدمی تھے وہ, اتنے اچھے آدمی تھے وہ, ہاں میچیور تھے, اچھے تھے, واز نائس. تو اچھی گاڑی چل گئی تھی. لیکن یہ تھا کہ کیونکہ ڈفرینس تھا, تو میں بہت ببلی اور بہت ینگ تھی اس وقت, تو مجھے تھوڑا سا کمیونیکیشن گیپ لگتا تھا. وہ بہت میچیور تھے. جیسے میں پہلی دفعہ مری جب گئی ہوں, تو میں تو سیٹ پہ چھلانگیں لگا رہی تھی کہ اتنا خوبصورت
اور وہ آرام سے چلا رہے ہیں. میں نے کہا آپ کو کچھ نہیں ہو رہا؟ کہتے میں 10,000 دفعہ آیا ہوں یہاں پہ. تو آئی واز لائک ٹیکن اے بیک کہ بھائی یہ کیا آپ پہلی دفعہ میرے ساتھ دیکھتے. تو یہ تھوڑا سا کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے. اتنی دنیا دیکھنے کے بعد اور اتنا ایکسپوجر ہے, زندگی کے بہت سارے اتار چڑھاؤ آپ نے دیکھے, کیا آپ سمجھتی ہیں کہ کتنا ایج گیپ جو ہے, ایج ڈفرینس جو ہے وہ ہونا چاہیے؟ اچھا بعض اوقات تو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ آپ کی ایج تو ہے 40 برس یا 30 برس, مگر بیہیویئر آپ کا شعور جو ہے 20 سال والا بھی نہیں ہے, بعض اوقات 20 سال والا ہے, شعور زیادہ ہے, وہ تو ایک الگ چیز ہے. لیکن اگر ہم یہ تصور کریں کہ شعور اور ایج ساتھ ساتھ ہے, جتنا ہونا چاہیے اتنا ہی ہے, تو کتنا ڈفرینس ہونا چاہیے دونوں میں؟ یہ پتہ نیچر پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر لڑکی کے نیچر پہ, جیسے میں ببلی ٹائپ تھی, آئی واز ویری ینگ, تو شادی تو ہو گئی, لیکن میرے کیس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر 4 سال 5 سال کا ہوتا تو اچھا تھا. اچھا ٹھیک ہے. ہاں, لیکن پھر کچھ لڑکیاں بہت میچیورڈ ہوتی ہیں اینڈ دے لائک اے فادرلی فگر اپنی زندگی میں, ان کے لیے پھر ڈفرینس زیادہ ہوتا ہے. اور ہم جو یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل یہ تاثر یہ ہے کہ اچھا جو نئی جو نسل ہے ان کے پیش نظر یہ ہے کہ بھئی ذرا فائنینشلی اسٹیبل, وہ تو آپ کو پتہ ہے پھر ہر قسم کے لوگ ہیں. اینڈ آئی وونٹ بلیم دیم آلسو, بیکاز ان کو اپنی سیکیورٹی بھی چاہیے ہوتی ہے لڑکیوں کو. اگر وہ کہہ رہی ہیں کہ بھئی ویل اسٹیبلشڈ ہو, ایک تو ہوتا ہے نا لو میرج میں آپ کہتے ہیں کہ بھئی بس دل آ گیا, غریب ہے, ہم سوکھی روٹی کھا لیں گے, دیٹس اے ڈفرنٹ کرائٹیریا. ایسے ہوتے ہیں لوگ, اب ہوتے تو ہمیں ہوں گے, اگر کم ہوتے ہیں زیادہ کم ہوتے ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ جو لڑکیاں اس طرح سوچتی ہیں ان کو اویئرنیس نہیں ہے اتنی. اچھا, سکی روٹی دا کہہ کے پھر دیسی کی وہ کڑواندی ہیں. اور کہتے ہیں نا لو تو پھر بلائنڈ ہوتا ہے, وہ پورا اترتا ہے کہ لو اس قسم کا بلائنڈ لو اب بھی ہوتا ہے. ہوتا ہوگا, آئی ایم شیور ہوتا ہوگا. لو میرج جو بلائنڈ کہتے ہیں وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ لڑکی کی ایکسپیکٹیشنز بہت ہائی ہوتی ہیں. کہاں وہ, بیکاز جب بھی ملتے ہیں دے آر پوٹنگ دا بیسٹ فٹ فارورڈ. 1 گھنٹے کے لیے 2 گھنٹے کے لیے مل رہے ہیں تو بہت اچھے سے مل رہے ہیں, بٹ جب شادی ہو جاتی ہے تو پریکٹیکل لائف شروع ہوتی ہے, ان کی ذمہ داریاں شروع ہو جاتی ہیں. وہ لڑکی کو پھر آڈ لگتا ہے کہ تم تو روز میرے لیے پھول لاتے تھے, اب تو پھول ہی نہیں آتے. سو یو نو دو اسمال تھنگس. تو ارینج میرج میں جو بھی آپ کا ہسبینڈ کرتا ہے وہ ایز اے بونس ملتا ہے آپ کو. لیکن اینی صاحبہ آج کل تو شادی سے پہلے بھی پھول نہیں آتے, اس کا کیا کریں؟ اب تو اب نہیں پتا تم لوگ کیا کرتے ہو کہ نہیں آتے, مجھے نہیں پتا. ہمارے زمانے میں تو بہت آتے تھے. اینی صاحبہ تو آپ کو اس سارے سفر میں کبھی بھی پھول نہیں آئے کسی سے؟ ہاں, اب میں کہوں گی نہیں آئے تو وہ بھی غلط ہوگا. آئے, بہت آئے, لیکن ہاں ایکسیپٹ نہیں کیے. اور ویسے کیا وجہ رہی اس کی؟ بتایا نا میں نے کہ وہ اتنا اچھا وہ دیکھا ہوا ہے کہ کمپیریزن آ جاتا ہے نا پھر, تو وہ نہیں ہوتا. پھر وہ دیکھیں نا, محبت تو اسی کو کہتے ہیں نا بیسیکلی. کسی کی محبت اتنی ڈیپ اور اتنی گہری ہو کہ اس کی یاد کا بھی کوئی مقابلہ نہ کر سکتا ہو نا, ایسے بھی کہہ سکتے ہیں. فائن, جو بھی آپ نے اپنے لیے مناسب سمجھا اپنی محبت کی وجہ سے, اپنے حالات کی وجہ سے, مگر کوئی اور خاتون اگر زندگی کے اسی موڑ پہ اسی قسم کے کسی اس سے گزرے تو آپ کا مشورہ اس سے کیا ہوگا؟ بالکل کرنی چاہیے, بالکل. یہ تو اسلام بھی اجازت دیتا ہے. آپ کیوں رہیں اکیلے, مطلب وائی؟ آپ کو پتہ ہے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہاں, یعنی کہ اسلامک فلسفے میں تو جتنا ہم نے پڑھا ہے وہ انکریج کرتا ہے. بالکل میں تو کہتی ہوں اسلام بھی انکریج کرتا ہے. اور مجھے ریزن نہیں سمجھ آتا وائی ناٹ. یا تو کوئی ریزن یہ کہ بچے ایکسیپٹ نہیں کرے, دیٹس اے سیپریٹ اسٹوری, کہ بھئی بچے نہیں چاہتے. ابھی وہ کچھ دنوں پہلے ایک ینگ لڑکے بہن بھائی نے اپنی ماں کی شادی کرائی ہے, نیوز میں آیا تھا. آئی واز ویری ہیپی, اور ان کا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا, لیکن بیٹے نے کہا کہ نہیں آپ کو سیٹل ڈاؤن ہونا ہے, یو آر ینگ, تو وائی ناٹ انجوائے یور لائف ود اے پارٹنر. کیا آپ کمرے میں آتے ہیں تو اکیلے ہوتے ہیں نا. آپ کو سب سے بڑا جو مجھے ایک کمی محسوس ہوتی ہے کہ جب بچے بیمار ہوتے ہیں یا آپ پہ کوئی ٹائم آیا ہوتا ہے, آپ جب کمرے میں آ کے اپنے جو ہسبینڈ سے بات کرتے ہیں اور بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں, وہ نہیں ہوتا. کمپینین نہیں ہے نا کوئی. اس وقت سب سے زیادہ آپ کو ضرورت ہوتی ہے. یو آر آئسولیٹڈ کمپلیٹلی. تو میں تو ضرور کہوں گی, یا کوئی بیوہ ہیں یا ڈیورسی ہیں یا کچھ, کیری آن ود یور لائف, دوبارہ زندگی. بالکل بالکل, وائی ناٹ. بہت ضروری ہے پارٹنر کا ہونا.
اور یہ سارے سفر میں جو آپ نے یہ طے کیا کہ اچھا مجھے اب یہ زندگی کا سفر جو ہے یہ اکیلے طے کرنا ہے نا، کس مومنٹ پہ آپ کو لگا کہ اچھا یہ تو بہت مشکل ہو رہی ہے اور تنہائی کے ساتھ اس سفر کو طے کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے؟ ہاں باؤٹس آتے ہیں اس طرح کے آپ کی لائف میں، وہ بالکل آتے ہیں، بہت دفعہ ہوتا ہے بچے بیمار ہوئے تو کمی محسوس ہوئی، خود لونلی ہوتا ہے انسان، آپ کو کوئی سیٹ بیک ہوا، ناکامی ہوئی کسی بھی فیلڈ میں، اپنے فیلڈ میں ناکامی ہوئی، آپ گھر آ کے there is no shoulder to cry on. ایون خوشی بھی خوشی آدمی غم کس سے شیئر کرے؟ دونوں. اب میرے بچے یہی کہتے ہیں نا کہ ہم تو خوشی میں بھی روتے ہیں اور رونے وقت بھی روتے ہیں کیونکہ ہمیں ہر دفعہ یاد آتی ہے ان کی. تو اٹس بین لائک 18 years بٹ سب مس کرتے ہیں ابھی بھی. ابھی جو آپ کا پلے تھا کبھی ہم کبھی تم، اس میں آپ کا کیریکٹر بھی بہت مقبول ہوا نا جی. اور وہ کیسا تجربہ رہا آپ کا؟ کوئی خاص بات اس کی یاد آتی ہے جو پہلے شیئر نہ کی ہو آپ نے؟ کیونکہ پاکستان میں آخری سب سے بڑا ہٹ تو وہی ہے میرے خیال میں نا. ہاں جی. کبھی تم فرینکلی اسپیکنگ میرا رول جو تھا مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ اتنا مشہور ہوگا. ایک پازیٹیو ماں دکھائی تھی اور میرے جو ہسبینڈ تھے وہ تھوڑے سے وہ تھے کہ نہیں لڑکی کو ایسے ہونا چاہیے، میں کہتی تھی نہیں نبھا لو کچھ کر لو. مجھے نہیں لگا تھا کہ اتنا پاپولر ہوگا لیکن ہو گیا، وہ لوگوں کو بہت پسند آیا. اور مجھے جو کامنٹس آئے ہیں اس میں یہ بھی تھا کہ مردوں نے لکھا تھا کاش لڑکوں نے کاش ہماری ساس ایسی ہوتی، کاش ہمیں ایسی ساس مل جاتی. تو مجھے اس وقت لگا کہ یس آئی ڈیڈ سم تھنگ رائٹ. محترمہ تو اب چلتے ہیں ہم اینی صاحبہ کا پیکج جو ہماری ٹیم نے بڑے پیار سے تیار کیا وہ چل کے دیکھتے ہیں. اوہ جی before and after. بہت اچھا بنایا، ویری گڈ. ਯੰਗ ਹੀਰੋਇਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੜਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ. نہیں وہی پریٹی سب اتنے خوبصورت ہیں اتنے پیارے ہیں. ਮੈਡਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਡ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵਾਸ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਸੱਸ ਦਾ ਰੋਲ ਕਟਵਾ ਲੈਣਾ ਸੀ. ਕਈ ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੱਲ ਮੇਰਾ ਹੀਰੋ ਸੀਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ ਤੇ ਵੇਖਣ ਉਧਰ ਡਿਆ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿੰਪਲ ਉਧਰ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ. جی فاطمہ صاحبہ. جی شاہ جی. تو اینی صاحبہ اب ہمارے پروگرام کا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے میرا کچھ سامان. تو یہ جادوئی پٹارا آپ کے سامنے موجود ہے، دیکھتے ہیں آج آپ کے لیے کیا لے کے آیا ہے. اچھا جی اس کے ساتھ یادیں ہیں میری، اس گاڑی کے ساتھ، اس گاڑی ناٹ دس اس پرٹیکولر گاڑی، ڈنکی کہتے تھے نا. ہاں لیکن گاڑی کے ساتھ ہاں کہ مجھے یہ چاہیے. اس گاڑی کے ساتھ اچھی یاد بھی اور بری یاد بھی. اچھی یاد یہ کہ ہم نے یورپ کا پورا ٹور جو تھا، ہماری سعودی عرب پوسٹنگ ہوئی تھی اور اس کے بعد جب ہماری پوسٹنگ ختم ہوئی تھی تو وی ڈیسائیڈڈ کہ ہم گاڑی ایک منگوائیں باہر سے سعودی عرب کسٹم میڈ، اور اس کے بعد ہم پورا ٹور کر کے اور تھرو کوئٹہ ایران اینڈ کوئٹہ انٹر کریں. وہ ماشاءاللہ اتنا کامیاب ٹور تھا بہت. اور اس کی ڈگی کے اندر ڈگی ہے، اس میں ہمارا سارا سامان ہوتا تھا اور ہم گاڑی کے اندر سوتے تھے. اور 3-4 دن کے بعد جب ہوتا تھا کہ یار اب تو ایک ہوٹل لے کے ہم نہائیں دھوئیں کپڑے دھوئیں اپنے، تو وہ ہم ایک دن لیتے تھے. اس کے بعد ہمارا کافی میکر، ہمارا میپ، ہمارا ایوری تھنگ یوز ٹو بی ان دس، اور کھانے پینے کی چیزیں. تو وہ اتنا پیارا ٹرپ تھا کہ آپ یوزلی جب آپ باہر جاتے ہیں تو آپ پیرس اتریں گے یا ایمسٹرڈیم، شہر تو نہیں دیکھ پاتے اس طریقے سے. اور اس میں آپ چھوٹے سے چھوٹا گاؤں، ولیج، ٹاؤن اور بڑے سٹیز آپ سب دیکھتے ہوئے گزرتے ہیں. تو یہ میرا بہت. اور ٹوٹل کتنے عرصے کا وہ ٹور تھا آپ کا؟ ہمارا تھا 6 ویکس کا. 6 ویک کا. اور پھر پہنچے کہاں تھے آپ؟ کوئٹہ. اچھا پھر وہ وہاں سے ہوتے ہوئے کوئٹہ انٹر، ہم نے انٹر کوئٹہ سے کیا تھا.
اور اس زمانے میں ایس یو وی کا رواج بالکل نہیں تھا. وی ور دا پائنیئر کہ ہم ایس یو وی ہم نے کر کے چونکہ آپ کو سامان وامان بھی سب اس میں رکھنا تھا. ہم انٹر کیے تھے. اور اس وقت آپ دونوں اکیلے تھے, یعنی کہ دونوں تھے یا بچے بھی ساتھ؟ بچے چھوٹے تھے, ہم نے ان کو پہلے ہی ڈسپیچ کر دیا تھا دادی کے پاس کہ بیکاز جس طرح ہم لوگوں نے یہ ٹور کیا ہے بچوں کے ساتھ مشکل ہوتا. ہم تو بالکل سلیپنگ بیگ میں سوتے تھے اور بچے نہیں لے سکتے تھے, ان کو پراپر سلیپ چاہیے, پراپر کھانا چاہیے. تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ بچوں کو ہم دادی کے پاس پہلے بھیج دیں اور پھر ہم ٹور کریں. تو یہ, اور اس کے ساتھ ایک بری یاد بھی ہے اسی سفر کی. نہیں, اچھا الگ سے. ہم نے اپنی بیٹی کو ایک گاڑی دلائی تھی, بڑی والی کو. اس وقت زید صاحب حیات تھے آپ کے؟ جی. اور اس کو شوق تھا اسپورٹس کار کا, تو ہم نے اس کو کیلیفورنیا میں اسپورٹس کار دلائی اور میرون کلر, بہت خوبصورت. وہ اس وقت جاب کر رہی تھی دوسرے سٹی کے اندر. تو جب بھی ہم نکال کے لائے ہیں شو روم سے, تو اس نے کہا نہیں آپ نکال نہیں سکتے اس گاڑی کو جب تک آپ اس کی انشورنس نہیں کرائیں گے, بیکاز ہائی اینڈ کار کی ہے. تو میرے میاں نے بڑا کہا میں کل صبح آ کے کر دوں گا, ابھی لے جانے دو مجھے. انہوں نے کہا نہیں جی آپ لے جا ہی نہیں سکتے یہاں سے, ان کے رولز سے. بڑا ہم نے زور لگایا, انہوں نے کہا نہیں, کیونکہ رات ہو رہی تھی, پیپر ورک بہت تھا. ہم نے انشورنس کرا لی اور ہم گھر چلے گئے. اور اگلے دن اس نے واپس جاب پہ جانا تھا. تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا بھی, میں نے کہا اس کی کچھ ڈرائیونگ ٹیسٹ وغیرہ, اسپورٹس کار یو نو اٹس ناٹ لائک اے نارمل, تو تھوڑا اس کی تم کرا دو. نہیں یہ کر لے گی, اس کو آتا ہے سب. اور اس نے, میں نے ایک چکر دلوا دیا. اوکے. اس وقت تھوڑی سی ڈرزلنگ بھی ہو رہی تھی, بارش تھی. ہم چلی گئی, وہ ہم سو گئے اور رات کے 2 بجے فون آیا اور اس نے کہا جی سر آر یو دس. تو میرے ہسبینڈ نے کہا یس. کہ لیں یور ڈاٹر از دس. ہم نے کہا ہاں. کہ لیں شی میٹ این ایکسیڈنٹ. اور اس وقت پھر وہ میں اپنے ہسبینڈ کی بات کروں گی کہ میچیورٹی دکھائی. انہوں نے مجھے پتا سب سے پہلے کیا کہا, انہوں نے کہا کافی بناؤ اور کھانے کے لیے کچھ رکھو. میں نے کہا, اور مجھے اس پہ بہت غصہ آیا تھا. میں نے کہا میں تو رو رہی تھی پاگل. کہ لیں نہیں, کافی بناؤ اور چینج کرو اور دین وی کین گو. اینڈ ہی واز ناٹ پینکی ایٹ آل. بہت کمپوزڈ آدمی, ویری کمپوزڈ. اور جب ہم وہاں گئے ہیں, یقین کریں کہ میں نے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا, کیونکہ جو گاڑی تھی نا اس کا جو پورا سامنے کا تھا وہ پیچھے آیا ہوا تھا, اسمیش ہو گئی تھی اسی بری طرح سے. تو میں نے کہا اس میں تو پتہ نہیں. صاحبزادی بالکل محفوظ رہی. شی کیم آؤٹ. شکر ہے. تو وہ جو مجھے دھچکا لگا نا اس گاڑی کا, اور پھر جو انشورنس کی مجھے قدر آئی کہ نیکسٹ ڈے انہوں نے برانڈ نیو گاڑی نکال کے, وہی والی کلر فرق تھا, اور انہوں نے کہا دس از یور. تو وہ سیلس مین کہتا ہے دس واز دا شارٹیسٹ انشورنس کلیم ہے. میرے پاس نا 2 دن کا تھا, 1 دن کا کلیم تھا, لیکن یہ کچھ گھنٹوں کا. تو میں نے کہا تھینکس ٹو یو کہ تم نے فورس کیا اور ہم نے انشورنس لے لی تھی. کبھی کبھی کیا لا, بہرحال دیکھیں انسان جب اجتماعی طور پہ اجتماعی دانش کو روئے کار لاتے ہوئے قوانین بناتے ہیں, لوگوں کے بھلے کے لیے ہوتے ہیں. میں یہی کہتی ہوں سسٹم, وہاں سے لوگ نہیں آنا چاہتے, وہ سسٹم کی وجہ سے اس کو فالو کرنا چاہیے. فالو کرتے ہیں. وہاں کا بڑا زبردست سسٹم. دے آر فیئر. آئی مین جہاں کرپشن ہوتی ہے بہت ہائی لیول پہ ہوتی ہے, ہم جس لیول پر ہے اس پہ نہیں ہوتی. مطلب بہت ہر چیز کا سسٹم ہے. اسی طرح دیکھیں نا, اب وہ انشورنس کا بھی آپ کو فائدہ ہوا. اسی طرح سے بیلٹ ویلٹ کی چونکہ بات چل رہی ہے, اب اگر ہمارے یہاں بیلٹ, مجھے یاد ہے میرے بچپن کے دوست سمجھدار لوگ, اب ایج ہو جاتی تو آدمی کچھ تو شعور آتا ہے. بالکل. وہ بچپن کے دوستوں سے میں کبھی کبھی کہتا ہوں, ایک آدھ میرا دوست ہے, تو میرے ایک دن اس سے کہا, میں نے کہا بھی بیٹھے تو بیلٹ لا لے. کہ لگا کی گل ہے, تو مرنا نہیں مرنا ہے تو بیلٹ لانے کی تو لگا. اور کچھ وہ بہادری سمجھتے ہیں کہ نہ لگانا کہ ہم بہادر نہیں ہیں. تو جو آپ کا 6 ہفتے کا سفر تھا زیدی صاحب کے ساتھ, اس کی کوئی یاد, کوئی بات آپ کو؟ نہیں, یادیں تو بہت ہیں, اور سب سے مزے کی بات یہ کہ ہم اپنی طرف سے سوچتے تھے کہ بھئی یہ سیف جگہ ہے, یہاں پہ ہم پارک کر کے سو جاتے ہیں گاڑی. اینڈ سڈنلی وہ ناک ہوتا تھا کہ سر دس از ناٹ دا پلیس ٹو سلیپ. تو ہم کہتے تھے اوکے دین ویئر شوڈ وی سلیپ. کہتے ہیں نو پارکنگ لاٹس, کیمپنگ لاٹس ہیں وہاں, تو پھر ہم وہاں چلے جاتے تھے. تو یہ ایکسپیرینس اور پیچھے کر لیندے سی گڈی, بلکہ مزے کا. شکر کرو کہ تسی یورپ سی انہوں نے لکھا ٹک ٹک کر کے کیا کہ میڈم یہ سر یہ جگہ نہیں ہے, آگے جا کے آپ نے, یہ پاکستان ہوندا ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ. ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਚੁੰਗੀ ਤੋਂ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਮੁੰਡਾ ਫੜਦੇ ਨੇ ਲਾਰੀ ਗੱਡੇ.
ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕੋ ਬੈਠੇ ਹੋ। तो आप वो 6 हफ्तों के सफ़र की बात कर रही थी। हाँ, 6 हफ्तों के सफ़र में हम इराक़ भी गए थे और वहाँ पे मुझे याद है कि कुछ शॉर्टेज चल रही थी ऑयल की। अच्छा। बहुत लंबी लंबी कतारें थी ना। हाँ। तो जब हमारी गाड़ी ज़रा बड़ी थी तो उसमें पेट्रोल भी ज़्यादा लग रहा था, तो वो लोग बिल्कुल वैशी हो गए थे और मुझे इतना डर लगा कि वो गाड़ी को मार रहे थे कि हल्ला जल्दी करो, यहाँ से निकलो, बस थोड़ा सा पेट्रोल डलो, हमें भी मिलना चाहिए। बट माय हस्बैंड कहते नहीं, मैं तो पूरी टैंक फुल करके यहाँ से जाऊंगा। तो वो स्कैरी था, वो पार्ट स्कैरी था। अच्छा, थोड़ा लोगों ने मॉब आ गया था और अच्छा। वो गाड़ी को मार रहे हैं कि निकलो यहाँ से, अपनी जबान में बोल रहे थे सारा कुछ। तो वो थोड़ा सा बैड स्पेल था थोड़ा सा। तो बट हो गया। हमें याद है आपको आज भी? हाँ, याद है, हमने बहुत सैर भी की। और बल्कि मुझे जब हम ईरान एंटर किए थे, जब ईरान आए थे, तो वहाँ हमें बहुत, क्योंकि उस वक्त ईरान और इराक की वॉर टॉप पे चल रही थी, तो हम लोगों ने कहा हम ईरान क्रॉस करेंगे और चले जाएंगे। वहाँ पे हम जब गए, हमारी पूरी चेकिंग हुई और उन्होंने कहा आप यहाँ से जा नहीं सकते, आपको एस्कॉर्ट बिठाना पड़ेगा पीछे। अच्छा। तो हमारे साथ पूरे ईरान के थ्रू एंड थ्रू एक एस्कॉर्ट गया। अच्छा। और वो, उसको इंग्लिश नहीं आती थी, हमें पर्शियन नहीं आती थी, तो हमें समझ ही नहीं आया हम क्या करें। तो उसने फिर हमें एक रात के आई थिंक 2 बजे थे, उसने हमें एक ऐसी जगह लाके खड़ा कर दिया जहाँ सिर्फ अंधेरा था और बैरिक्स बने हुए थे और मर्द ही मर्द थे उन बैरिक्स में। तो फॉर अ शॉर्ट टाइम मेरे हस्बैंड को ऐसा लगा कि इसने हमें यहाँ क्यों लाया है, कि कुछ गड़बड़ हो ना जाए, कुछ नहीं, और वो कुछ और कहना चाह रहा था हमसे। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम मेरे हस्बैंड ने कहा अगर मेरे पास गन होती तो मैं निकाल लेता, क्योंकि इतनी इनसिक्योरिटी थी वहाँ पे और वो फौजियों की बैरिक्स थी खालसा। तो वो कुछ, फिर वो निकल के आए, उनसे बातचीत की उसने अपनी ज़बान में, फिर हमें और शक हुआ कि ये क्या मिली भगत हो रही है, क्या कर रहे हैं। और उसके बाद पता चला कि वो उससे पूछ रहा था कि बॉर्डर कितनी दूर है, क्या है। कोई ऐसी बात निकली नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो फिर हम जब निकले वहाँ से, तो हम कोयटा के तफ्तान है क्या है, वहाँ पे हमें एक स्कूल में हमें बिठा दिया वहाँ पे। और दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई सॉ माय हस्बैंड के वो, मैं बेड पे लेटी हुई थी, पलंग था छोटा सा वहाँ, और मेरे मियाँ चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे। ही डिडंट स्लीप, कि मुझे नहीं पता क्या हो जाएगा। फिर जब सुबह उठे तो बहुत सी फैमिलीज फिर हमें नजर आई जो वहाँ पे थी। वो नाइटमेयर था मेरे लिए। अच्छा। बहुत नाइटमेयर था वो। तो जैसे मियाँ बीवी में बाज़ होगा तो इख्तलाफ हो जाता ना कि तुमने कहा था चलो, मैं कब कह रहा था। हाँ, ये तो बहुत होता था। हाँ, ये तो बहुत होता। किसका प्लान था ये 6 हफ्तों का? मेरे हस्बैंड का था। अच्छा। मुझे सिर्फ इख्तलाफ ये था कि मैं बच्चों को अलग नहीं करना चाह रही थी। अच्छा। मेरा सिर्फ ये था कि मैं इनको सिखाती थी कि देखो पापा आए ना तो तुम कहना कि हमें भी साथ चलना है। और जब वो पूछते थे तो वो कहते थे नहीं, हमें दादी के पास जाना है। तो मैं कहा जाओ, तुम्हारी किस्मत में नहीं है, तुम लोग जाओ। नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। बहुत सारी यादों और बातों के साथ हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा एनी ज़ैदी साहिबा। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। मोहतरमा एनी साहिबा, हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है कैथारसिस। एनी रिग्रेट इन लाइफ? रिग्रेट इन लाइफ मुझे कि माँ बाप के साथ ज़्यादा टाइम गुजारना चाहिए, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी में इतने बिज़ी हो जाते हैं। क्योंकि मैं भी वहाँ थी कैलिफोर्निया में, मेरे पेरेंट्स भी वहीं थे। इतनी फास्ट लाइफ थी कि अम्मी कहती रहती थी बेटा थोड़ी देर बैठ जाओ। अम्मी नहीं, ऑफिस का टाइम हो रहा है, मैं बैठूंगी ना आके, मैं रहूँगी ना आपके पास आके। ये करते करते आपको अंदाज़ा ही नहीं रहता कि माँ जैसी चीज़, बाप जैसी चीज़ चले गए आपकी लाइफ से। और वो मुझे बहुत होता है कि मैं थोड़ी देर और बैठ जाती, थोड़ी देर और टाइम स्पेंड करती। तो वो मुझे बहुत रिग्रेट है इस बात का। और आपके हस्बैंड का इंतकाल पहले हुआ था, वालिदा का बाद में? पहले हुआ था। वालिदा कौन से? और उसी के गम में अम्मी जो थी, क्योंकि वो बड़े लाडले दामाद थे अम्मी के, बहुत करते थे अम्मी के लिए, बहुत ज़्यादा। तो अम्मी कुडंट टेक इट, अम्मी का था। और सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये हुई थी कि उसी साल मेरी बड़ी बहन के हस्बैंड मार्च में उनका इंतकाल हुआ था। अच्छा। और दिसंबर में मेरे हस्बैंड का हुआ। तो यानी कि एक साल में
दो बेटियां दोनों उनकी उनकी बेवा साहबजादी हुई जो थी, थी। तो वो अम्मी के लिए बहुत था। लेकिन तकलीफ दे मुझे ये था कि काश मैं और टाइम स्पेंड करती उनके साथ। तो ये मैं जो आपकी बात समझ रहा हूँ, आप ये कह रही हैं कि जैदी साहब का इंतकाल हुआ आपके हस्बैंड का, उससे पहले आपकी बहन के जो बहनोई थे उनका हुआ उसी साल उसी साल, और फिर वालदा आपकी फिर 010 में फिर अम्मी का कुछ अरसे इंतकाल के हुआ बाद। 2010 में। तो वो काफ़ी ट्रेजिक था, और एक तो वही गम चल रहा था अभी हस्बैंड का और बहनोई का सब कुछ। तो अम्मी के का हुआ, तो अम्मी का तो इट वाज अ बहुत ही अचानक और वैसे हुआ था, क्योंकि अम्मी वाज लाइक अ बायोनिक वुमन, शी वाज एन आइकॉन। अम्मी एक नॉर्मल हाउसवाइफ नहीं थी। अम्मी ने एट द एज ऑफ 80 उन्होंने अपने घर का इंसुलेशन किया था, खिड़कियां दरवाजे लगाए थे, और अपने हाथ से आप कहना अपने हाथ से। तो वो एक ऑर्डिनरी वुमन नहीं थी एट द एज ऑफ 80। तो उनका जाना बहुत हमें लगा था। तो मुझे इधर का काश मैं और स्पेंड करती टाइम अम्मी के साथ। एक तो होता है ना कि इंसान वक्त के साथ साथ ज़िंदगी की इन तल्ख हकीकतों को समझ जाता है कि एक उम्र होती है और उस उम्र में लोगों ने जाना है, तकलीफ होती है, मगर शऊर ये कहता है कि ये होना था। मगर ये जो बेवक्त का गम कहलाता है दुनिया में, ये कितना इंसान को बदलता है, कितना असर डालता है उसकी शख्सियत। बेवक्त की मौत बहुत बहुत एक्सेप्टेंस नहीं होती, बहुत ट्रैजिक होती है। जैसे बेवक्त की किसी का जवान बच्चा मर जाए, वो बेवक्त की मौत होती है, उसका तो इररिपेरेबल लॉस है। माय हस्बैंड वाज फाइन, बिल्कुल ठीक ठाक, जिंदगी बड़ी अच्छी चल रही थी हमारी, बेवक्त की मौत थी। तो एक्सेप्टेंस में बहुत टाइम लगता है, उसमें इंसान नहीं एक्सेप्ट करता। और कैसे आप उससे निकली कैसे, कि अच्छा होता है ना, बाद लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, बाद लोग बिल्कुल दुनिया से अलग थलग हो जाते हैं। ये अगर मैं ये कहूँ कि डिप्रेशन, ग्रीविंग, बाउंसिंग बैक, ये सबसे गुजरता है इंसान, सबसे। इसमें किसी को स्किप नहीं करना चाहिए। जैसे माचो मैन बन के नहीं हमें कुछ नहीं हो रहा, हमें अपने पाँव पे नहीं, यू हैव टू गो थ्रू इट, इसमें से गुजरें। इसमें से जैसे मेरी एक साइकोलॉजिस्ट थी वहाँ पे, उसने मुझे ये कहा कि तुम यू गो टू द ग्रेवयार्ड, जितना रोना है रो लो, और फिर वाइंड अप करके ना खड़ी हो जाओ, बस। नहीं होता, उसको आप अंदर नहीं रख सकते, अंदर नहीं रख सकते, आपको निकालना है, आपको ग्रीव करना है। ग्रीव करने में कोई बुरी बात नहीं है, आप जितना टाइम ले सकते हैं ग्रीविंग का लें। उसमें ये होता है कि आपको आगे जाके आसानी हो जाती है कि आपने ग्रीव कर लिया, आपका हो गया, अब आपकी यादें रह जाती हैं। तो ये साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट, दे प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। वहाँ पे तो बहुत इसका चलन है। हम लोग अपने आप से ही अपना इलाज करते रहते हैं, ये सही नहीं रहता। अभी जैसे आपने एक बात शेयर की कि आपकी साइकोलॉजिस्ट ने ये कहा कि भाई आप उनकी कब्र पे जाएं और अपने दुख का इजहार करें, जैसे करें, रोएं, खूब रोएं। और क्या क्या चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि आप इस हीलिंग प्रोसेस को क्विक कर लें, ज़रा, या रैपिड कर लें, देखिए वहाँ तो वर्कशॉप्स होती हैं आपकी, विडोज़ की होती हैं, डाइवोर्सीज की होती हैं, सब मिलके बैठते हैं और सब अपना मिलके अपना गम बैठते शेयर हैं, अपना गम शेयर करते हैं, उससे बहुत हीलिंग होती है आपकी। फिर दूसरा ये होता है कि आपको एक वो भी देते हैं, जैसे कहते हैं ड्रग देते हैं, लाइक आप उससे नर्व्स आपके सूट डाउन हो जाए, रिलैक्स होते हैं। उसको लोग बहुत बुरा समझते हैं, वो ठीक नहीं है, आप समझती हैं? नहीं, क्यों नहीं। अच्छा, आप समझती हैं ठीक है, उसका तरीका है। आप इतने गम से हैं, आप क्यों सफ़र कर रहे हैं? आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको एंटी डिप्रेसेंट देते हैं। हमारे यहाँ एंटी डिप्रेसेंट को बहुत बुरा समझा हमारे जाता है। तासुर ये है कि एंटी डिप्रेसेंट जो है वो उसकी आदत हो जाएगी, फिर उसके बगैर आदमी ले नहीं सकेगा। क्योंकि जो डॉक्टर आपको शुरू कराता है वो इतने से शुरू कराता है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाता है, फिर टेपर डाउन कर, उसका पूरा एक प्रोसेस है। आप प्रोफेशनल के पास जाएं। जी हाँ, आप फिर टेपर डाउन वो कराएगा आपको आहिस्ता आहिस्ता। तो हम लोग आधी बात सुनते हैं, फिर उसी से हम लोग, लेकिन आई थिंक जिनको इस तरह का डिप्रेशन है या बहुत, दे शुड गो थ्रू दैट, इट हेल्प्स। सबसे मेमोरेबल लम्हा आपकी जिंदगी का? मेमोरेबल जब मेरे ग्रैंड बच्चे पैदा हुए। You can't imagine. I was right on top of the world. मुझे लगा था कि ये क्या फीलिंग्स हैं ये। अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियाँ दिखाए जी बच्चों की। सबसे गमगीन लम्हा आपकी ज़िंदगी का? पासिंग में जो मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी, दैट वाज मैसिव, बहुत बहुत धचका लगा था। फिर अम्मी पापा की, तो ये मोमेंट्स जो हैं ये दिमाग से नहीं निकलते, तो ये तो रहते हैं आपके साथ। ज़िंदगी का वो चेहरा, वो रवैया जो सबसे नेगेटिव आपने अपनी ज़िंदगी में देखा हो, कि हाँ ये मैंने ज़िंदगी का एक मनफी रूप देखा
اور یہ ایک مثبت روپ زندگی کا میں نے دیکھا. نیگیٹو تو یہ تھا کہ رشتے بدل جاتے ہیں. جب آپ کی زندگی سے کوئی چلا جاتا ہے تو اس سے اٹیچڈ رشتے بدل جاتے ہیں. آپ کو مینٹلی پریپیئرڈ ہونا پڑتا ہے. وہ بات نہیں رہتی جو پہلے ہوتی ہے. وہ آپ کو اگر آپ لے سکتے ہیں اپنے اوپر تو آپ اس کو ڈیل کرنا آنا چاہیے. وہ شوق ہوتا ہے انسان کا. اور پازیٹیو یہ ہے کہ میرے ساتھ بہت اچھا ہوا ہے. ایک تو یہ کہ میں اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوئی تھی, یہ اچھا ہوا. میرے بچے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے, گڈ جابس, اچھی شادیاں, سب کچھ, یہ بہت اچھا ہوا. محنت تھی لیکن اس کے ریزلٹس مجھے بہت پازیٹیو ملے. زندگی نے مجھے دیا بہت, اور میں نے اپنی جو چھوٹی سے چھوٹی بلیسنگز کو بھی نا بہت کاؤنٹ کیا ہے. اس رشتے بدلنے کے سفر میں کوئی ایسی چیز, کوئی ایسا رشتہ جہاں بہت ایکسپیکٹیشن ہو اور وہاں سے جب آدمی کو ریجیکشن یا انکار یا توجہ نہ ملے تو زیادہ تکلیف ہوتی ہے نا, کوئی خاص آپ کو بات یاد آتی؟ آپ یقین کریں کہ میں نے بہت پہلے ایکسپیکٹیشنز کرنی چھوڑ دی تھی. ایک دفعہ میں بہت زیادہ اپنے گھر میں وہ کرتی تھی کہ میرے بغیر چائے کیوں پی, میرے بغیر یہ کیوں کیا. اٹ واز لائک آئی وانٹیڈ ٹو ہیو اے پرفیکٹ میرڈ لائف, کہ میرے ساتھ چائے کیوں نہیں پی, چھوٹی چھوٹی باتیں. تو میرے ہسبینڈ نے ایک بات کی تھی, کہتے ہیں اپنی ایکسپیکٹیشنز لو کر دو. دا مومنٹ یو ول لوور یور ایکسپیکٹیشنز, تمہیں ہرٹ ہوگی نہیں تم کسی چیز سے. وہ میں نے اپنے گرا باندھ لی تھی. یقین کریں اس کے بعد مجھے کچھ نہیں ہوتا. میں ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتی, میں ایکسپیکٹیشنز رائز کرنے ہی نہیں دیتی, ہوتی نہیں. تو میں نے سیکھا ہے. فراز صاحب کو آپ جانتی ہوں گی, احمد فراز ہمارے شاعر تھے نا, بہت اچھے. بالکل. ان کا ایک شعر ہے, آج ایک اور برس بیت گیا اس کے بغیر, آج ایک اور برس بیت گیا اس کے بغیر, جس کے ہوتے ہوئے ہوتے تھے زمانے میرے. واہ, کیا بات, تو زبردست. بدلتے ہیں لوگ, مگر بٹ میں بدلتے ہیں لیکن میں بلیم نہیں کرتی, ٹھیک, کیونکہ ہر کوئی اپنے نیچر, اپنے a person is a product of the circumstances. یس, right. درست بات. آپ کے ڈفرینٹ ہیں جو آپ آج ہیں, اسی سے ہم, اور جو میں ہوں آج وہ میرے سرکمسٹانسز ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے. وہی شیپ اپ کر رہے ہر ایک کو پازیٹیولی اگر کہیں بھائی یہ اس طرح بڑا ہوا ہے, اس کے یہ بیک گراؤنڈ ہے, یا اس طرح سوچ رہا ہے, تو اس کو پھر آپ برا نہیں لگے. ٹھیک کہہ رہی. اسپرچویلٹی پہ کوئی آپ کا یقین ہے؟ بالکل ہے, بالکل ہے. اور اس سے وابستہ ایک واقعہ بھی ہے میرے پاس, میرے ساتھ تو نہیں, لیکن میری ساس جو تھیں وہ مجھے بہت چاہتی تھیں, بہت زیادہ. اور میں جب امریکہ سے آئی تو میرے ہسبینڈ کا انتقال ہو چکا تھا. تو میری نند نے مجھے کہا کہ امی کے سامنے تم مت جانا, کیونکہ وہ ضرور پوچھیں گی تم سے, اور تم ہو سکتا ہے تم نہ کنٹرول کر سکو, تم رو دو یا کچھ. اور والدہ کو بتایا نہیں تھا؟ ان کی طبیعت خراب تھی, ان کو بتایا نہیں تھا کہ ان کا بیٹا اس دنیا سے جا چکا ہے. تو میں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں ملے بغیر چلی جاؤں. کہ ابھی نہیں, ابھی. آپ یقین کریں میں بالکل ان کے کمرے سے بہت دور تھی, میں لان میں تھی یا ڈرائنگ روم میں تھی. تو بعد میں پوچھتی ہیں, مجھے سب نور کہتے ہیں, میرا اصلی نام نور ہے. تو انہوں نے کہا نور آئی ہوئی تھی نا. تو وہ ایک جو کلک ہوا ہے ان کو, اینڈ آئی واز شاکڈ کہ میں وہاں تھی بھی نہیں, مطلب میں لان میں تھی یا کہیں, اور ان کو یہ تھا کہ شی از ہیئر. تو ہے, تو روحانیت تو پھر ہے. بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں جن کو آپ فزیکلی ثابت نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے. ہاں, یہ تو ہے. تو ایسا بس مجھے یہی لگا تھا کہ یہ واقعی تو اسپرچویلٹی جو ہے یہ ہوتی ہے, اٹس دیئر. بہت بہت شکریہ اینی صاحبہ, آپ تشریف لائیں, آپ نے وقت نکالا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. بہت اچھا لگا, بہت اچھا لگا. بہت اچھا لگا. بہت ساری دعائیں جی آپ کے لیے, اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی خوش رکھے, ایسے ہی کام کرتی رہیں, اور لوگ آپ کا کام دیکھ کے انٹرٹین بھی ہوتے رہیں, خوش بھی ہوتے رہیں, کچھ نہ کچھ سیکھتے بھی رہیں. انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. ناظرین, یہ تھا آج کا زبردست. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.